جسم خاکی کے تلے جسم مثالی بھی رکھتے ہیں، ایک قبا اور بھی ہم زیر قبا رکھتے ہیں۔ ایک روز مغرب کے وقت حضور کی خدمت سے مؤلف واپس آ رہا تھا۔ پھاٹک سے کافی دور ایک صاحب بلے دریافت کیا، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، حضرت بابا تاج الدین ناگپوری کی خدمت سے آ رہا ہوں۔ میری عمر اس وقت بہت کم تھی۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے آپ بابا صاحب کے پاس سے آ رہے ہیں؟ تب انہوں نے خود ہی کہا، وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں نے جواب دیا، سرکار کے پیر دبا رہا تھا۔ تب انہوں نے کہا، اپنے دونوں ہاتھ سونگھو۔ جیسے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ سونگھے تو ان میں سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ ان صاحب نے فوراً ہی میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے پورے جسم پر مل لیے۔ جس وقت وہ اپنے کپڑوں پر میرے ہاتھ مل رہے تھے، خوشبو دور دور تک پھیل رہی تھی۔ میں نے بھی اپنے کپڑوں کو دونوں ہاتھوں سے مسل کر صندوق میں محفوظ کر لیا۔ برسوں ان کپڑوں میں خوشبو رہی، لیکن وہ حضرت پھر دوبارہ مجھ سے نہیں ملے۔ میرے پاس دربار تاج الاولیاء میں جو تبرکات محفوظ ہیں، ان میں ایک رومال ہے جس سے حضور بابا صاحب کا پسینہ مبارک آخری ایام میں خشک کیا گیا تھا۔ اس میں مشک و عنبر کی خوشبو آج بھی موجود ہے۔ ان سب تبرکات کی پہلے سال ایک مرتبہ اور اب عقیدت مندوں کے اصرار کی وجہ سے 2 مرتبہ زیارت کرائی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ زیارت کے موقع پر ایک محترمہ تشریف لائی تھی جو کافی عمر کی تھی۔ اس ضعیفی میں بھی وہ حسین تھی۔ انور عادل صاحب، اکثر عادل صاحب کے بنگلہ پر ان کا قیام تھا۔ ان بزرگ نے جب رومال کی زیارت کی تو زار و قطار رونے لگے۔ زیارت سے فارغ ہونے کے بعد ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتایا، میرا قیام ممبئی میں تھا۔ بابا صاحب کی کرامات کی شہرت سننی تھی، مجھے سانس کی تکلیف ہو گئی تو میں نے اپنے گھر میں بابا صاحب سے عرض کی، آپ کی کرامات کا بہت شورا ہے، میری یہ بیماری جاتی رہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں گی۔ چنانچہ میں پردہ کی سخت پابند تھی، اس لیے فوراً خیال آیا کہ بابا صاحب کی خدمت میں تو بے شمار لوگ ہوتے ہیں، میں ان کے درمیان کیسے جا سکوں گی؟ اس لیے حاضری کی شرط بھی لگا دی کہ حاضر ضرور ہوں گی، لیکن قدم بوسی کا شرف اس لیے حاصل کروں گی جب آپ تنہا ہوں گے۔ یہ ناممکن تھا۔ ان کے بقول دوسرے ہی روز ان کے کرم سے شفا ہو گئی۔ چند روز بعد حسب وعدہ میں ناگپور روانہ ہوئی۔ ان دنوں سرکار کا قیام شکردرہ میں تھا۔ پتہ معلوم کر کے پہنچی، اندر گئی تو سرکار تنہا تھے۔ قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔ سرکار نے ایک پیگ آگے کر کے حکم دیا، اسے دباتی جاؤ۔ اسی دوران ایک صاحب آ کر کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے انہیں اشارہ کیا جسے میں سمجھ نہ سکی، لیکن انہوں نے سرکار کو بیڑی پیش کی۔ آپ نے 1-2 کش لگا کر بیڑی مجھے عطا کی، میں نے اسے بجھا کر اپنے دوپٹے میں باندھ لیا۔ اسی دوران دوسرا پیر دبانے کا اشارہ فرمایا۔ میں بہت ہی نفاست پسند تھی، جب میں پیر دبا رہی تھی تو میرے ہاتھ بدن سے چپک رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا شاید کسی نے بدن میں تیل لگایا اور یہ سوچا کہ میں بعد میں صابن سے دھو لوں گی۔ کافی دیر کے بعد اجازت مل گئی۔ باہر آ کر ہاتھ دھونے کا پروگرام تھا۔ صابن کی تلاش میں دکان کی طرف گئی۔ برقع صحیح کرنے کے لیے میں نے ناک کے قریب کیا تو اس میں مشک و عنبر کی خوشبو تھی۔ اب جو میں نے دونوں ہاتھ سونگھے تو خوشبو سے معطر تھے۔ کئی روز تک خوشبو میرے ہاتھوں میں رہی۔ اسی رومال میں وہی خوشبو ہے جو میں نے محسوس کی ہے کہ بدن پر تیل نہیں بلکہ پسینہ تھا، اور یہ خوشبو پسینہ کی ہے۔ یہ رومال پلاسٹک کی ڈبیا میں دیکھ کر وہ ایک چاندی کی کٹوری بنا کر لائیں اور اس میں وہ ڈبیا رکھوا دی۔ حضرت شبلی ایک صاف باطن اور اہل دل علماء میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کی مٹی میں ایک خاص خوشبو ہے جو مشک و عنبر میں نہیں پائی جاتی، اور کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ جہاں پر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سانسوں کی ہوا پہنچی ہو، وہاں مشک و عنبر کی کیا حقیقت ہے؟ سرکار دو عالم کو حضرت انس کی والدہ سے بہت محبت تھی۔ یہ آپ کے رشتہ کی خالہ تھی، یعنی محرمات میں سے تھی۔ آپ جب کبھی دوپہر میں ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہیں آرام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم کا یہ معمول تھا کہ آپ کے جسم اطہر سے پسینہ پونچھ پونچھ کر ایک شیشی میں جمع کر لیتی تھی۔
ایک روز سرکار دو عالم نے دیکھ لیا اور دریافت فرمایا تم اس کا کیا کرو گی؟ انہوں نے عرض کیا سرکار اس کو ہم بطور خوشبو استعمال کیا کریں گے۔ حضرت بابا سید محمد تاج الدین حسنی حسینی کی سعادات میں ذکر آ چکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور زہرا کے لال ہیں۔ مشک سے ہاتھ مس ہو جائے تو ہاتھ میں خوشبو ہو جاتی ہے۔ یہ تو سرکار دو عالم کی آل کا مسئلہ ہے، وہی خوشبو ان کی آل میں بھی پیدا ہوئی ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہر جگہ ہر گھر میں ہم لوگ بابا صاحب کے تبرکات شبیہ مبارک وغیرہ کے لیے ایک مخصوص کمرہ مختص کر رہے ہیں، لیکن اس ناظم آباد والے مکان میں کمرہ مختص نہ کر سکے، بلکہ اسٹور میں تمام چیزیں رکھ دی، اور ہم لوگوں کا سرکار کے کرم سے آج تک یہ معمول ہے کہ تبرکات کے کمرہ میں روزانہ صبح و شام اگر موم بتی روشن کر سکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ یہ سب تبرکات سٹور میں رکھ کر جب بھی موم بتی جلانے جاتی تو مجھے بے حد تکلیف ہوتی۔ سرکار سے عرض کرتی کہ بڑا گھر دلا دیں۔ اسی مکان میں ایک رات میں نے دیکھا خانقاہ امجدیہ تاجیہ لیاقت آباد میں سرکار کا عرس مبارک ہو رہا تھا۔ ہم سب وہاں موجود تھے۔ ہمارے ایک عزیز عبداللہ صدیقی صاحب، بابا صاحب کے شیدائی، میرے شوہر اور میرے داماد سید منیر الدین مخلوق بے شمار۔ منظر بدلا تو دیکھا کہ قاضی بابا صاحب تاج الدین کے مزار کی بجائے سمندر کی چمکدار ریت کا چبوترا بنائے ہوا ہے، اور میں وہاں چیخ چیخ کر رو رہی ہوں۔ یکا یک اس چبوترے پر قاضی بابا صاحب اور سرکار بابا صاحب کو دیکھا۔ بابا صاحب تھوڑا آگے اور قاضی صاحب ان کے پیچھے تھے، اور میں نے ان کے چلانے کی آوازیں بھی سنی اور یہ بھی سنا صبر کرو، لیکن ان کے اشارے کے بعد میں اور بے قرار ہو کر چیخنے لگی، عرض کرنے لگی کہ اب صبر نہیں ہوتا۔ فوراً ہی سرکار تاج الاولیاء نے بھی صبر کا اشارہ ہاتھ سے کیا، چنانچہ میں بے قابو تھی، سرکار سے عرض کیا میرے لیے اب صبر ممکن نہیں۔ اس پر سرکار نے پھر دونوں ہاتھوں سے صبر کا اشارہ فرمایا اور کنیز کو بلایا اور اس گناہگار کے چہرے کے کئی بوسے لیے۔ سرکار کے بوسہ لینے کی وجہ سے بے حد مسرت ہوئی، اور پھر میں دوڑتی ہوئی محفل میں گئی جہاں بے شمار مخلوقات تھی، اور ان کے سامنے چیخ چیخ کر بتانے لگی کہ میرے سرکار نے بوسہ لیا ہے۔ سب لوگ میرے قریب آ کر میرے منہ کو سونگھتے اور خوشبو کو محسوس کرتے تھے۔ حضرت فرید خان صاحب فرماتے ہیں حضور جن دنوں واقعی شریف کے جنگل میں ایک بنگلہ پہ تشریف فرما تھے، میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دو قوال اپنا کلام سنا رہے تھے اور سرکار سکون سے سن رہے تھے۔ اس مصرع کی تکرار جاری تھی، بھر بھر جام پلا دے ساقی، بھر بھر جام پلا دے ساقی۔ قوال معمول سا تھا مگر قوالی کی کیفیت غیر معمولی تھی۔ مجھ پر خاص اثر تھا۔ میں نے اپنے دل سے کہا بابا کا میخانہ تمام دنیا پر کھلا ہے، ساری دنیا فیض یاب ہو رہی ہے، کاش مجھے بھی کوئی جام عطا کر دیتا۔ یہ خیال میرے دل میں آنا تھا کہ یکا یک منظر ہی بدل گیا۔ خادم نے پانی کا گلاس حاضر کر دیا۔ ساری دنیا فیض یاب ہو رہی تھی، کاش مجھے بھی کوئی جام عطا ہو چکا ہوتا۔ خادم نے پانی کا گلاس حاضر کیا۔ آپ نے ایک دو گھونٹ پی کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں گلاس لینے کے لیے بڑھا مگر دل میں کہا جذب نہیں، سلوک چاہتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ واپس کھینچ لیا اور خود پینے لگے۔ میں نے شرمندہ ہو کر پھر دل میں جام طلب کیا۔ آپ نے گلاس پھر میری طرف بڑھا دیا، لیکن میں نے وہی دل میں کہا جذب نہیں، سلوک، پھر آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اسی طرح تیسری مرتبہ گلاس میری طرف بڑھایا مگر بدقسمتی نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ خیال آتے ہی حضور نے گلاس کو زمین پر زور سے دے مارا، قوالوں کو ڈانٹا، ڈھولک کے ٹھوکر مار دی۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی فوائد الفوائد کے صفحہ نمبر 37 میں فرماتے ہیں سما مرد کے واسطے کسوٹی ہے۔ ایک جگہ مصنف حضرت امیر سنجری نے لکھا ہے کہ ایک حاضری میں نے حضرت محبوب الہی سے عرض کیا یہ دل شکستہ خود اپنے کام میں حیران ہے، لیکن جب راگ سنتا ہوں رقت راحت حاصل ہوتی ہے، اور مخدوم کے سر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت دل ہوائے نفس، دنیا اور اہل دنیا سے فارغ اور خالی ہے۔
حضور لال محل میں تشریف لا رہے تھے۔ شہزادی بائی باہر کھڑے ہو کر ساز پر یہ کلام پڑھ رہی تھی: مدینہ میں مورا پیا بالا رہے بالا ہے، متوالا رہے متوالا ہے۔ حضور محل سے باہر تشریف لے آئے اور شہزادی بائی کو حکم دیا کہ اس کو پڑھو۔ اس کی تکرار پر آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے اس کیفیت میں جبہ مبارک کی دھجیاں کر دیں اور حضور سے فرمایا کھڑے ہو جائے۔ شہزادی بائی سے فرمایا پڑھتی رہو۔ تمام حضرات جو موجود تھے سرکار کو روپیہ نظر کر رہے تھے۔ ایک عورت نے اپنی ایک کان کی بالی پیش کی جسے قبول نہیں فرمایا، اس پر ہاتھ مار کر گرایا اور فرمایا سب کی جیب خالی ہو گئی، اب بڑے صاحب کے بینک سے اسے عطا کریں۔ چنانچہ آپ نے ہر بار 10 روپے نظر کیے اور ہر نوٹ پر فرماتے یہی پڑھو۔ اس کی تکرار 1 گھنٹہ رہی۔ آپ کے حکم سے جب کلام بند ہوا تو شہزادی بائی کے پاس حضور کے عطا کردہ 500 روپے ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ سرکار تاج الدین مدرجہ ذیل نعت شریف کے اشعار اور مناجات بھی پڑھا کرتے تھے: مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چہ عجب خوش طبعی۔ لیکن اس شعر کے آخری مصرع کو یوں پڑھتے: چہ عجب بے عجبی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نعت سن کر اکثر پڑھا کرتے تھے۔ ایک روز حضور خلاف معمول لال محل میں داخل ہوئے اور 3 دن تک باہر تشریف نہیں لائے اور اندر بھی کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن میں تو ہزاروں حاجت مندوں کا محل کے باہر ہجوم جمع ہو گیا۔ حضور جو حاضر تھے حضور کی اجازت سے ہی واپس چلے جاتے تھے۔ اکثر حضور اجتماعی طور پر فرما دیتے تھے کہ جاؤ سب کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اسی طرح لوگ آتے اور چلے جاتے تھے اور پروانے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ وہاں 3 دن تک سرکار کا دیدار نہ ہوا تو حاجت مندوں کا اور پروانوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ان حاجت مندوں میں ایک لچھی بائی طوائف بھی آئی تھی۔ اسے مدراس والوں نے ایک پروگرام کے لیے بلایا تھا جس پر اسے کافی رقم ملنے کا امکان تھا۔ سرکار میں کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی کہ باعزت طریقہ پر پروگرام ہو جائے گا۔ پروگرام کی تاریخ مقرر تھی۔ یہاں آئے ہوئے 3 روز گزر چکے تھے اور 3 روز کے اندر اسے مدراس واپس پہنچنا تھا۔ حضور کے باہر تشریف لانے کے بظاہر کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ لچھی بائی بے حد پریشان تھی، بغیر اجازت جانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ چنانچہ وہ حضرت حکیم نعیم الدین صاحب تاجی کی خدمت میں پہنچی، ان سے اپنی پریشانی کی تفصیل سنائی۔ حکیم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم محل کے نیچے بیٹھ جاؤ اور نعت پڑھنا شروع کر دو۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ دیدار کے لیے بے قرار تو تھی ہی، اپنے سازندوں کے ساتھ ایک خاص انداز میں نعت شریف شروع کی: کوئی نہ ہی دیکھت چلے آؤ پیارے، اندھے مورخ تو کاکا دیکھی ہیں، دیکھت ہیں تو اس کا دیکھن ہارے، چلے آؤ پیارے چلے آؤ پیارے۔ میم کی گھونگھٹ والا مصرع پورا بھی نہیں ہو پایا تھا کہ حضور لال محل کی اٹاری میں تشریف لائے۔ حاضرین یہ محسوس کرنے لگے کہ ابھی ابھی 14ویں کا چاند بادلوں سے نکل آیا ہے۔ حضور کو دیکھتے ہی مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لچھی بائی نے اسی مصرع کی تکرار جاری رکھی۔ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری اسی تکرار پر ہی نیچے اتر آئے، رقص کرنے لگے۔ میرے آقا کے عشق رسول کا یہ معاملہ تھا۔ اسی کیفیت و سرور میں تمام حاجت مندوں کے مرادیں پوری ہوئیں اور لچھی بائی بھی اپنے پروگرام کر کے مدارس روانہ ہو گئی۔ تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا، تجھی میں گم ہونا، حقیقت معرفت اہل طریقت اسی کو کہتے ہیں۔ تیری الفت میں تڑپتے ہیں رواں ہیں اشک ہر صبح، ڈس لیا ہے محبت کے سانپ نے جگر کو، نہ اس کا کوئی علاج ہے نہ ہی طبیب ہے کوئی، دیدار ہی میرے حبیب کا بس اتارے زہر کو۔ یہ سن کر حضور بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت عجیب ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ کے کندھے سے چادر مبارک نیچے اتر گئی۔ حضرت بابا صاحب انتہائی درجہ رحم دل اور غریب پرور تھے۔ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی اور حاجت روائی آپ کا شعار تھا۔ جو تعلیم آپ عام لوگوں کو دیتے تھے اس پر آپ خود بھی عمل فرماتے تھے۔ مثلاً آپ کی تعلیم میں خصوصی طور پر کم کھانے کی تلقین ہوئی۔ آپ نے کبھی بھی شکم سیر ہو کر نہیں کھایا۔ کم سونے کے لیے لوگوں سے فرماتے کہ اس کے بعد آپ دن رات چند ساتوں سے آپ زیادہ آرام نہ کیا کریں۔
کوئی سائل آپ کے در سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا، ہر سائل سے آپ میٹھی انداز میں گفتگو فرمایا کرتے تھے، ہر قوم کے فرد سے آپ شفقت سے ملتے، دور دور سے لوگوں کو بلا کر ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا کرتے تھے، جذب و جلال میں بھی محبت و عنایت کا ظہور ہوتا تھا، گناہ گاروں، یتیموں، محتاجوں، عاجزوں پر آپ بے حد شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چھمی جان اپنا کلام سنا رہی تھی، جب وہ یہ شعر پڑھنے لگیں: اچھے رہیں نزدیک برے جائیں کدھر کو، اے رحمت خدا تجھے ایسا نہ چاہیے۔ جب وہ یہ شعر پڑھنے لگیں: اچھے رہیں نزدیک برے جائیں کدھر کو، اے رحمت جاں تجھے ایسا نہ چاہیے، اس پر حضور بابا صاحب نے فرمایا: نہیں، یوں پڑھ، اچھے ادھر کو جائیں برے ادھر کو آئیں۔ قارئین اس مطلب کو سمجھ گئے ہوں گے۔ خصوصی طور پر گناہ گاروں کی طرف آپ توجہ فرماتے، آپ کی توجہ سے ہزاروں لوگ تائب ہوئے۔ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد عرب سے تشریف لا کر مدراس میں آباد ہو گئے تھے۔ یہاں آپ کے اجداد میں کئی صاحب کرامت بزرگ گزرے، اس لیے آپ کا خاندان بزرگان دین کے نام سے مشہور ہوا۔ اس زمانے کے صاحب اقتدار بادشاہ نے آپ کے بزرگوں کی درگاہوں کے لیے جاگیریں بھی نذر کر دیں۔ یہاں پر ایک درگاہ سیدانی بی بی اماں صاحبہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کی سونے کی تربت سے اور پانی کا چراغ جلتا ہے۔ حضور کے پردادا کے والد حضرت خواجہ سید عبد القادر صاحب، جن کا نسب نامہ 5ویں نمبر پر ہے، اپنی جاگیر سے دستبردار ہو کر فوج میں ملازم ہو کر صوبے دار میجر ہو کر ریٹائر ہوئے۔ حضرت بابا صاحب کے دادا بزرگوار حضرت خواجہ سید حیدر شاہ سلسلہ ملازمت کانپور میں رہے، تشریف لائے اور یہیں سکونت اختیار کی۔ آپ نے اپنے صاحبزادہ سید بدر الدین شاہ صاحب کی شادی حضرت سید میرا صاحب اور مریم صاحبہ سے کی۔ حضرت بابا صاحب کے کوئی حقیقی بھائی نہ تھے نہ بہن تھی، آپ اپنے والدین کے اکلوتے فرزند تھے۔ جب آپ کی عمر 1 سال کی ہوئی تو والد بزرگوار جو رنگون کے سفر پر تھے، ان کا انتقال ہو گیا، چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ عدت گزارنے کے بعد اپنے والد بزرگوار سید میرا صاحب کے پاس چلی گئی۔ نانا حضور کے گھر حضرت بابا صاحب کی پرورش ہوتی رہی۔ جب آپ کی عمر 9 سال کی ہوئی تو والدہ محترمہ بھی اگلی دنیا سدھار گئیں۔ حضرت کی نائنی صاحبہ نے آپ کی پرورش اپنے ذمہ فرمائی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو اپنے ابا حضور کے ذریعے 6 سال کی عمر میں مدرسہ میں داخل کرا دیا تھا، جہاں آپ نے حضرت مولی اکرام الحسن صاحب اور حضرت مولی اکرام الحق صاحب سے تعلیم حاصل کی، اور عربی کے علاوہ فارسی، اردو، انگریزی کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی کامنی کے ایک کامل بزرگ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قادری نوشاہی ایک روز آپ کے مدرسہ پہنچے اور معلم صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا: تو انہیں کیا پڑھاتا ہے؟ ان کا تو علم لدنی کا مالک ہے۔ پھر حضرت بابا صاحب کی طرف دیکھ کر محبت سے فرمایا: کم کھاؤ، کم بولو، کم سو اور قرآن شریف کی تلاوت کرو، بلکہ تلاوت کے وقت یہ سمجھو کہ تم پر قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد اپنی جھولی سے ایک چھوارا نکالا، اس کو چبا کر آدھا حصہ آپ کو عطا کیا۔ آپ اس کو نوش فرماتے ہی بابا صاحب کی حالت بدل گئی، ایک خاص کیفیت میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ 3 دن تک یہی عالم رہا۔ حضرت بابا صاحب میں عام بچوں کی طرح شوخی شرارت کا شائبہ نظر نہیں آتا تھا۔ آپ بالکل خاموش طبع واقع ہوئے تھے۔ آپ کی کسی ہم جماعت سے دوستی تھی اور نہ کھیل کود میں دلچسپی۔ آپ کے نانا حضور نے آپ کا یہ حال دیکھ کر دل بہلانے کے لیے آپ کو چند کبوتر خرید کر دیے، جن کی دیکھ بھال میں آپ دل بہلاتے تھے۔ جب آپ ذرا بڑے ہوئے تو نانا حضور نے آپ کی سواری کے لیے گھوڑا خرید لیا۔ اس کے علاوہ حضرت بابا صاحب کے پاس ایک باجا تھا جو آپ کو درد میں پڑا ملا تھا۔ آپ کبھی کبھی اس کو بجا لیا کرتے تھے۔ آپ اپنی تعلیم اور مذہبی کتب کے پڑھنے میں ہی وقت گزارتے تھے۔
آپ کو شروع سے ہی تنہائی پسند تھی۔ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری بے حد کامگو، سلیم طبع، بے حد رحم دل تھے۔ اکثر تنہائی میں آپ و حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار گنگنایا کرتے تھے۔ شعر کا مفہوم ہے شراب پی کتاب کو جلا دے، کعبہ کو ڈھا دے اور بت خانہ میں بیٹھ جا، لیکن مخلوق خدا کو تعلیم نہ دے۔ ان پر ظلم و ستم نہ کر، مخلوق خدا کی دل آزاری کا گناہ سب گناہوں سے زیادہ ہے۔ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری کی عملی زندگی بالکل اسی شعر کی طرح تھی۔ آپ کا اصول زندگی یہی رہا، ساری زندگی آپ نے مخلوق خدا کی خدمت کی۔ کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو۔ جس بچے کا بچپن میں یہ عمل رہا ہو، اس کا عالم شباب میں کیا حال ہوا ہوگا۔ حضرت بابا صاحب کے مدرسہ میں داخل ہونے کے بعد کامنی کے بزرگ نے پیشین گوئی کر دی کہ یہ بچہ علم لدنی کا مالک ہے۔ ظاہر ہے کہ سرکار بابا صاحب نے 13 سال کی عمر میں ظاہری تعلیم حاصل کی، باطنی تعلیم آپ دینی اور دنیاوی مسائل بھی ساتھ ساتھ حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی خدمت میں مادرزاد ولی رہے۔ ایام طفولیت میں ہی آپ بے حد تنہائی پسند اور گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کیا ہوئے تھے۔ انوار تجلیات، غیب کا ظہور، رجال الغیب سے ملاقاتیں اور بات چیت اور بے اتنائی اور ذکر اور فکر کی محویت، یہ ساری باتیں عالم شباب کی غیر مرئی حقیقتوں کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ 13 سال کی عمر میں ہی آپ عربی، اردو، فارسی، انگریزی علوم سے فارغ ہو کر سید میرا شاہ صاحب کے مکان سے لاپتہ ہو گئے۔ آپ کے نانا حضور نے آپ کی بہت تلاش کی، اخبارات میں اشتہار دیے، انعام مقرر کیے، مگر آپ کا کہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ یہاں کے باشندوں میں جادوگروں کی کثرت تھی۔ بابا صاحب نے گھر سے نکلنے کے بعد یہ زمانہ بستر کے جنگلوں میں خصوصی ریاضت میں گزارا۔ یہ مقام گونڈوالا کہا جاتا ہے۔ یہاں کے باشندوں میں جادوگروں کی کثرت تھی، بلکہ وہ خطہ ہی جادوگروں کا خطہ کہلاتا تھا۔ آپ کے وہاں قیام سے ان باشندوں کے جادو کے اثرات ختم ہو چکے تھے۔ یہی ان کا ذریعہ معاش تھا، جس کی وجہ سے وہ بے حد پریشان تھے اور اپنے گرد سے آ کر اپنے کاروبار کے نہ چلنے کی شکایت کرنے لگے۔ اپنے گرو نے ان کے حالات سن کر انہیں بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ آ چکا ہے، وہ الٹا لٹک کر ریاضت کر رہا ہے۔ جب تک اس کا قیام ہمارے علاقے میں رہے گا، ہمارے جادو بے اثر رہیں گے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے حضرت بابا صاحب پر ہی جادو کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ جب فرد جادو کا حضرات پر کوئی اثر نہ ہوا، انہوں نے ایک پنچایت مقرر کر دی اور ایک دن مقرر کر کے اجتماعی حیثیت سے جادو شروع کیا۔ اللہ کے کرم سے کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ اجتماعی جادو کا الٹا اثر ہوا اور انہی لوگوں پر ہی اثر ہوا۔ کوئی پیر سے گیا، کوئی ہاتھ سے گیا، کوئی بینائی سے گیا اور کوئی زبان سے ہی بیکار ہو گیا۔ تب تو وہ سارے بے حد اور بھی پریشان ہو گئے۔ تب ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ عطا کی کہ یہ تو بہت بڑے ولی اللہ معلوم ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے اجتماعی جادو کا ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، بلکہ الٹا ہم لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ یہ سب لوگ حضرت بابا صاحب کی خدمت میں اس درخت کے پاس پہنچے جہاں سرکار تاج الاولیاء الٹے لٹک کر ریاضت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جیسے ہی تمام لوگ جن میں وہ معذور جنہیں جادو کرنے کی سزا ملی تھی شامل تھے درخت کے پاس پہنچے تو وہ تمام اپنے اصلی حالت میں آ گئے، یعنی سب ہی ٹھیک ہو گئے اور سب قدم بوس ہو گئے۔ چونکہ سرکار اس وقت بھی ریاضت الہی میں مصروف تھے، اس لیے یہ لوگ واپس آ گئے، لیکن اپنے 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ روزانہ یہ لوگ حضرت کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ جیسے ہی سرکار درخت سے نیچے آئیں اس کی اطلاع دے دیا کرے۔ اور انہوں نے اپنے کیے کی معافی طلب کی اور سرکار کی امکانی خدمت کرنا شروع کر دی۔ سرکار مستقل 2 سال تک اسی طرح ریاضت الہی میں مصروف رہے۔
حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ 2 سال بعد درخت سے نیچے تشریف لائے تو ان حضرات نے، جن کی باری باری ڈیوٹی ہوتی تھی، فوراً جا کر اپنے قبیلہ والوں کو اطلاع دی۔ قبیلہ کے تمام لوگ، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سبھی شامل تھے، تقریباً 1.5 لوگ وقفہ وقفہ سے حاضر خدمت ہوتے رہے اور سرکار سے معافی کے خواستگار ہوئے۔ حضور نے ان سب کو دعاؤں کے ساتھ معاف کیا۔ یہ تمام لوگ حضرت بابا صاحب کے دست حق پر مشرف با اسلام ہوئے اور بیعت حاصل کی اور چند دنوں سرکار کی بے حد خدمت کی۔ یہ لوگ سی پی کے علاقہ میں گونڈ کہلاتے ہیں۔ سالب، مصری اور جنگل کی جڑی بوٹیاں بھی فروخت کرتے ہیں۔ اس زمانہ میں ان لوگوں سے جب دریافت کیا جاتا تھا کہ تمہارے مرشد کون ہیں، تو وہ سرکار تاج الدین اولیاء کا نام اس میں گرامی بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی بابا صاحب نے 2 سال ریاضت میں گزارے۔ جب آپ کا کامنی میں تشریف لائے تو آپ کی عمر 17 سال ہو چکی تھی۔ نانا حضور آپ کے غم میں انتقال فرما چکے تھے۔ آپ کے ماموں سید عبد الرحمن صاحب آپ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ آپ کا حال تو کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ آپ بالکل ہی تنہائی پسند ہو گئے تھے، اکثر بے معنی الفاظ استعمال کرتے تھے۔ بابا صاحب کی غیر موجودگی میں کناں ندی میں طغیانی آئی۔ یہ طغیانی سید عبد الرحمن صاحب کا تمام اثاثہ بھی بہا لے گئی، جس کی وجہ سے عبد الرحمن صاحب بے حد پریشان تھے۔ سرکار نے انہیں تسلی دی، مشورہ دیا کہ ہم دونوں ملازمت کر لیتے ہیں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ محکمہ جنگلات میں داروغہ کے عہدہ پر ملازمت مل گئی اور سرکار بابا صاحب نے 18 سال اپنا آبائی پیشہ اختیار کر کے فوج میں ملازمت اختیار کر لی۔ بابا صاحب 1881 میں ناگپور کی ریجمنٹ نمبر 8 میں نائک مقرر ہوئے۔ یہ مدراسی پلٹن کہلاتی تھی۔ رات آپ اکثر کیمپ میں موجود نہیں ہوتے تھے۔ دن کو بھی ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد ساگر کے ویران جنگلات میں دیکھے گئے، جن کا ذکر حضرت داؤد چشتی ساگری کے سلسلہ میں آیا ہے۔ اسی طرح سرکار کے کیمپ سے فارغ رہنے کی اطلاع کامنی آپ کی نانی صاحبہ تک پہنچ گئی۔ وہ پریشان ہو کر سرکار بابا صاحب کی خدمت میں ساگر پہنچ گئی۔ انہیں یہ خیال ہوا کہ بچہ کیمپ سے راتوں کو غائب رہتا ہے، کہیں خراب صحبت میں تو نہیں پڑ گیا۔ چنانچہ ساگر میں آپ کی نگرانی کرنے لگی۔ حضرت تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول ڈیوٹی سے گھر آئے اور پھر روانہ ہو گئے۔ رات گزار کر پھر صبح تشریف لائے تو نانی صاحبہ نے ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ ناشتہ کے لیے حضور بابا صاحب نے فرمایا کہ پہلے روز سرکار نے یہ فرما کر کہ بھوک نہیں ہے، ناشتہ نہیں کیا۔ چنانچہ ان کو اور تشویش ہوئی۔ دوسرے روز معمول کے مطابق بابا صاحب تشریف لائے اور رات میں پھر روانہ ہو گئے۔ نانی صاحبہ بھی آپ کے پیچھے چھپ کر روانہ ہوئی۔ چلتے چلتے آپ ایک مزار میں داخل ہوئے اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ نانی صاحبہ یہ منظر دیکھ کر خوش ہوئیں اور دعائیں دیتی ہوئی گھر لوٹ گئیں۔ صبح جب بابا صاحب تشریف لائے تو نانی صاحبہ نے ناشتہ پیش کیا۔ سرکار کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، ان کو آپ نے منہ میں ڈال کر چبانا شروع کر دیا۔ نانی صاحبہ سے فرمایا ہم یہ لڈو بیڑے کھاتے ہیں۔ نانی صاحبہ وہاں یہ حالت دیکھ کر دیکھتی ہی رہ گئی۔ نانی صاحبہ جو خدشات لے کر آئی تھی اس کے برعکس حضور بابا تاج الدین ناگپوری نے بھی نانی صاحبہ کو اطمینان دلا دیا۔ چنانچہ وہ حضرت بابا صاحب کو اللہ کے سپرد کر کے کامنی پھر روانہ ہو گئی۔ حضرت بابا صاحب ملازمت کے اوقات کے بعد جہاں موقع ملتے اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور رات کو حضرت داؤد مکی کے مزار مبارک پر گزارتے تھے۔ ایک عرصہ کے بعد ایک مبارک رات آپ کے پاس مقبولیت کا پیغام لے آئی۔ اسی وقت آپ ذکر سے مشرف ہوئے اور غیب سے آواز آئی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ آوازیں کئی بار سنی۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، اے خدا، اے میرے اللہ، تجھ سے تجھی کو ہی مانگتا ہوں۔ تیرا تیر ان کا نشانے پر لگا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ذات سے آپ کو نوازا۔ اس تجلی میں آپ گم ہو چکے تھے، خدا آشکار ہو گیا۔ اب خود کو دیکھ کر خدا یاد آنے لگا اور اپنی محدود ہستی اور اس کے تمام تقاضے ختم ہو گئے۔ جب آپ واپس تشریف لے گئے تو اس سے پہلے آپ کی مقبولیت اور محبوبیت منادی بارگاہ الہی سے ہو چکی تھی۔
جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل کو ندا کرتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کر۔ پس حضرت جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آسمان میں پکار کر کہتے ہیں کہ فلاں شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ اس پر تمام آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد زمین میں اس کی مقبولیت عام کر دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ شکر درہ باولی کے قریب حضرت بابا تاج دین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ مغرب کی اذان ہوئی، حضور نے حکم دیا اذان ہو گئی ہے جاؤ۔ دوبارہ پھر فرمایا جاؤ اللہ اللہ کرو۔ چنانچہ تمام حاضرین نے تعمیل حکم کیا۔ دوسرے روز ایک انجمن قائم ہوئی جو دربار کے تمام حاضرین کو نماز کی دعوت دیتی تھی۔ چند حضرات نے دعوت کے جواب میں کہا کہ ہم حضور کا سہارا کافی ہے۔ دوسرے روز جب یہ حضرات جنہوں نے نماز کی دعوت کو رد کیا تھا سرکار کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے تو حضور نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، ناخواندہ نانا میاں سرکار کے حکم سے کلام پاک بغیر استاد کے پڑھنے اور پڑھاتے تھے۔ حضور بابا صاحب فرماتے ہیں، تاج عرف نانا میاں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار نے حکم فرمایا، حضرت لال کتاب پڑھتے قرآن کریم اچھے رہتے۔ یہ پڑھے لکھے تو نہ تھے، ایک عربی کے استاد کے پاس گئے اور قرآن کریم کھول کر خود استاد کو سنانے لگے۔ اس حکم کی یہ تاثیر تھی کہ آپ کند ذہن بچوں کو بھی ایک ماہ میں مکمل کلام پاک پڑھا دیا کرتے تھے۔ سینکڑوں حضرات نے آپ سے قرآن کریم پڑھا تھا۔ پاکستان میں بھی بہت سے آپ کے شاگرد گزرے ہیں۔ اس سلسلہ کے شیخ طریقت حاضر دوبارہ ہوئے اور سرکار بابا صاحب سے عرض کی، میرے لیے دعا فرمائیں تاکہ میری روحانیت میں ترقی ہو۔ حضور نے فرمایا، کتے کو مار لاؤ، ہم دونوں کھائیں گے۔ بابا صاحب نے جو ارشاد فرمایا اس کو آقائے نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔ دنیا کی طالب عورت ہے، آخرت کا طالب مخنث ہے اور خدا کا طالب مرد ہے۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں، دنیا کی طالب عورت ہے، آخرت کا طالب مخنث ہے اور خدا کا طالب ہی اصل مرد ہے۔ آپ سرکار بابا صاحب کے ارشاد کا مطلب مدرجہ بالا احادیث کی روشنی میں یہ تھا کہ روحانی ترقی کی خواہش بھی خدا کی راہ میں اسی طرح حجاب بن جایا کرتی ہے جس طرح دنیاوی خواہشیں حجاب ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا کا جواب بالکل حق ہے، طلب ہو تو سب کچھ مل ہی جاتا ہے۔ میرے بابا حضور نے 1.25 لاکھ ولی بنائے ہیں۔ آپ طالبوں کے صدقے حال پر بھی ہر وقت نظر رکھتے تھے۔ آپ کا طرز عمل ایک طرف تھا کہ دریائے فیض ہر وقت جاری ہوتا تھا۔ آپ لاکھوں بندگان خدا اس دریائے فیض سے سیریاب ہو رہے۔ ایک مولانا دربار میں حاضر ہوئے، سرکار بابا صاحب کی خدمت میں بہت حضرات جمع تھے۔ ان میں سے 2 حضرات آپ کے پیر دبا رہے تھے جس کی وجہ سے جبہ مبارک ہٹ جایا کرتا تھا۔ مولانا نے 2 بار کھینچ کر صحیح کیا۔ تیسری مرتبہ جب مولانا نے جبہ مبارک صحیح کرنا چاہا تو سرکار اٹھ کر بیٹھ گئے۔ مولانا سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا ارے مولوی، ساری زندگی کھینچا تانی ہی میں گزاری؟ مولوی صاحب نص شاید قرآنی بھول چکے تھے کہ مومن کا اصل لباس اس کا تقویٰ ہے۔ آپ کے اس جملہ نے مولوی صاحب کی اصلاح کر دی۔ راوی محمد جلال الدین مرحوم ناگپور۔ ایک مولانا صاحب کے خیال تاج الاولیاء کے متعلق اچھے نہیں تھے۔ اپنے ایک دوست کے ہمراہ اس کے اصرار پر شکر درہ تشریف لائے۔ مولانا کا یہ دوست سرکار کا بے حد عقیدت مند تھا۔ دوست تو سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم بوس ہوا۔ مولانا دور ایک درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے۔ وہاں دل میں خیال آیا، اگر یہ ولی ہیں تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس خیال کے آتے ہی سرکار مولوی صاحب کے قریب آئے اور فرمایا، ہو جی حضرت، ہم تو ننگے ہیں، اور اپنا جبہ مبارک اتار کر مولوی صاحب کے سر پر ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہٹا لیا۔ جیسے سرکار نے جبہ ہٹایا، مولوی صاحب سرکار کے قدموں میں گر گئے اور معافی چاہی۔ سرکار نے مولوی صاحب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب ان کی کایا ہی پلٹ چکی تھی۔ انتہائی رقت کے ساتھ مولوی صاحب نے بتایا کہ جس وقت بابا صاحب نے جبہ مبارک میرے سر پر رکھا جس سے میرا چہرہ بھی ڈھک گیا، میں نے
جھکتی آنکھوں سے دیکھا، حضور ایک ایسے مقام پر ہیں جہاں نہ آسمان ہے نہ زمین ہے، صرف نور ہی نور ہے۔ اس نور میں حضور نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایک مولانا صاحب خود کو بہت زبردست مبلغ سمجھتے تھے۔ ان کا تبلیغی رخ سرکار بابا صاحب کی طرف ہوا اور وہ دا شریف پہنچے۔ مولانا کو مسجد میں ٹھہرایا گیا۔ یہاں مولانا نے اپنی طرز بیان سے چند مسجد والوں کو ہم نوا بنا لیا۔ مسجد میں آرام کرنے کے بعد وہ حضور کی خدمت میں پہنچے اور سلام کیا۔ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اس کا بظاہر کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ السلام علیکم فرمایا، اس بار بھی جواب نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ آپ نے شرعی جوش میں آ کر زور سے سلام کیا۔ رموز سلطنت خویش خسرواں واند، حضور تنہا نہیں تھے، اطراف میں بہت غلام بیٹھے ہوئے تھے۔ ممکن ہے ان میں سے کسی نے مولوی صاحب کے سلام کا جواب دے دیا ہو، لیکن مولوی صاحب تو بجائے تمام مسلمانوں کے ایک ہی کو سلام کر رہے تھے اور انہی سے جواب چاہتے تھے۔ بھلا اس محافظ شرع کے متین کی طرف سے شرع شریعت کو خود نہ سمجھنے والے مبلغ کو کیا جواب ملتا سوائے اس کے جواب جاہلاں باشند خاموشی۔ تیسرے سلام کا جواب نہ ملنے پر ایک عدد حکم شرعی حضور کو سنا ہی دیا کہ آپ فرض کفایہ ترک کر رہے ہیں۔ اس پر سرکار بابا صاحب نے خاموشی اختیار کی۔ مولوی صاحب بہت جھنجھلا کر واپس لوٹے۔ چند ہی قدم چلے تھے کہ بالکل صاف راستہ ہونے کے باوجود ایک پخنی کھائی۔ مولوی صاحب نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اس دفعہ کوئی چیز دکھائی نہ دی جس سے ٹکرا کر مولانا صاحب گرے ہوں۔ اپنا عبادہ چوکا جھاڑ کر مولانا چلنے لگے۔ پھر چند قدم چلتے ہوں گے کہ دوسری بار پھر اٹھ کر چلنے کے بعد تیسری پٹخنی کھائی۔ مولوی صاحب کو جب ہوش آیا تو دل میں سمجھ گئے کہ یہ 3 سلام کا جواب ہے۔ آپ مسجد پہنچے، کچھ دیر آرام کیا، پھر دماغ پر جنون طاری ہوا اور بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیا آپ نے شرع شریف کے پرخچے بخیرنے کا تہیہ کر رکھا ہے؟ اس وقت حضور نے مولوی صاحب سے کہا، ہم نے تجھے 70 دستوں کی سزا دی۔ مولوی صاحب پھر بھی نہ سمجھے اور غصہ میں واپس لوٹے۔ رمضان شریف کے دن تھے۔ افطار کے وقت مسجد میں پہنچے۔ افطار میں مولوی صاحب کے علاوہ اور چیزوں کے علاوہ حلوہ جات بھی تھے۔ مولوی صاحب نے کچھ حلوہ افطار کیا اور کچھ سحری کے لیے رکھ لیا۔ سحری کھانے کے بعد مولوی صاحب نے وہ حلوہ کھایا۔ حلوہ کھانے کے تھوڑی ہی دیر بعد مولوی صاحب کو دست شروع ہو گئے اور یکے بعد دیگرے دست آنے لگے اور 70 دست ان کو آئے۔ اس وقت مولوی صاحب کی سمجھ میں آیا کہ یہ سزا ان کو حضور بابا صاحب تاج الاولیاء کی طرف سے ملی۔ 70 دستوں کے بعد مولوی صاحب کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ سرکار بابا صاحب تاج الاولیاء نے اپنے فرمان کے مطابق کالے تاج الدین کے پاس صابن بہت ہے۔ مولوی صاحب کا باطن جو ظاہری علم کے غرور سے مقدر ہو گیا تھا، اس کو دھو کر مولوی صاحب کو سمجھا دیا۔ عاشقان راشد مدرس ہوئے دوست، علم و دین ہر دو حجاب روئے اوست۔ عشق آمد عقل آ وارا شد، صبح آمد شمع و بیچارہ شد۔ مولانا قاضی نور احمد ضلع چاندہ سے حضور کی خدمت میں تشریف لائے۔ یہ اہل حدیث غیر مقلد تھے۔ حاضر ہونے کا مقصد تصدیق واقعات تھا۔ بابا صاحب کے تصرفات کی ہر طرف دھوم تھی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کو مجبور محض سمجھنے والے بھلا کسی ولی کے تصورات کا اعتراف کس طرح کر لیتے؟ ادھر جن احباب سے واقعات سنے ان کو جھوٹا نہیں جانتے تھے، مجبوراً خود شکردرا حاضر ہوئے۔ چند روز قیام کے بعد حاضرین دربار کا حال دیکھا۔ بدعقیدتی اور بھی بڑھی، اور نہ یہاں خدا کا ذکر ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ جدھر دیکھیے بابا ہی بابا زبان پر ہے۔ لوگ ہیں کہ بابا کا نام کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، انہیں حاجت روا، مشکل کشا اور نہ جانے کیا کیا سمجھ رہے ہیں۔ ان کے پاؤں کی خاک کو بھی سرما بنا لیا جاتا ہے۔ سلام علیکم کے بجائے قدم بوسی، سجدہ ریزی، یہ تمام مناظر دور ہی دور سے دیکھتے اور سب کو کافر، مشرک اور بدعتی قرار دینے لگے۔ اتفاقاً ایک دن سرکار بابا صاحب راجہ کے محل سے باہر برآمد ہو رہے تھے۔ دروازہ سے لے کر سڑک تک 2 رویہ قطار میں ہزاروں لوگ مؤدب کھڑے تھے۔ ان میں سے قاضی صاحب بھی تھے۔ سرکار بابا صاحب دونوں صفوں کے درمیان سے سر جھکائے گزر رہے تھے کہ وہاں گزر ہوا جہاں قاضی صاحب تھے۔
حضور نے چلتے چلتے قاضی صاحب کی طرف منہ کیا اور ایک نظر ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ نظر پڑتے ہی قاضی صاحب کھو گئے، سارا عالم غائب، حواس گم، عقل رخصت، عشق بیدار ہوا۔ باطن میں ایک شدید تخیر نے انگڑائی لی، جذب طاری ہو گیا۔ حضرت بابا نے اپنا مشاہدہ بیان فرمایا، ان کی نظر میں سوائے بابا کے اور چیز باقی نہیں رہی تھی، یا کوئی چیز نہ تھی جو ان کی نظر میں بابا نہ ہو۔ نماز کو جزم میں بھی ترک نہ کیا، مگر کچھ اس طرح پڑھنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بابا تاج الدین، الحمدللہ رب العالمین، بابا تاج الدین۔ اسی طرح اس نے ساری نماز ختم کی۔ نماز میں رفع یدین جاری تھا۔ ایک روز خیال آیا کہ بابا کا دربار حنفی ہے، رفع یدین ترک کر دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت بابا یوسف شاہ صاحب سے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا، آپ کے رفع یدین پر درباروں کے بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے، چنانچہ رفع یدین ترک کر دیا۔ اسی دن بابا یوسف صاحب تاج دین کے ہمراہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی یہ دونوں حضور کے سامنے پہنچے، حضور نے بابا صاحب تاج دین کو مخاطب کر کے فرمایا، فضل رسول پر اعتراض نہیں کرتے؟ حضرت پھر قاضی صاحب کو حکم دیا، ہمیشہ کی طرح نماز پڑھتے گڑبڑ نہیں کرتے، نہیں تو ہڈی توڑ دیتا ہوں۔ اس حکم کے بعد قاضی صاحب نماز حسب معمول پڑھنے لگے۔ چند روز اپنی تربیت میں رکھنے کے بعد بابا صاحب نے ان کو گھر جانے کی اجازت دی۔ حضور بابا تاج دین ناگپوری رحمت اللہ علیہ کے معمولات و مرغوب غذا۔ سرکار تاج الاولیاء جس زمانہ میں راجہ کے محل شکم میں رہ رہے تھے، خدام اور مریدین نے بھی محل کے قریب اپنی جھونپڑیاں بنا کر رکھ لی تھیں۔ مہاراجہ کا محل ناگپور اسٹیشن سے 1.5 میل کے فاصلے پر تھا۔ امرت روڈ سے ایک چھوٹی سڑک مہاراجہ کے محل کو جاتی تھی۔ خدام اور مریدین کی جھونپڑیاں راجہ کی اجازت سے سڑک کے دونوں جانب بنی ہوئی تھی۔ وہ دور دراز سے آنے والے زائرین کا قیام بھی انہی جھونپڑیوں میں رہتا تھا۔ شکر درا چوراہا ہر قسم کی دکانوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اچھا خاصا بازار ہے۔ یہ مقام ایسا ہو گیا تھا کہ ایک شہر معلوم ہوتا تھا۔ حضور جب بازار سے نکلتے تو صدائیں بلند ہوتی، حضور آ رہے ہیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی مٹھائی والے، پھول والے، پکوڑے بیچنے والے، بچوں کے کھلونے، چائے والے، پان والے، غرضے کے ہر قسم کی چیزیں فروخت کرنے والے آپ کے ساتھ چلتے۔ ایسا محسوس ہوتا کہ چلتا پھرتا بازار آپ کے ساتھ ہے۔ قوال حضرات بھی اپنا کلام سناتے تھے۔ کبھی حضور جنگل کا راستہ اختیار فرماتے، کبھی شہر کا۔ آنے والے زائرین تانگے سے اتر کر پھول اور مٹھائی خریدتے۔ کوئی چلتے ہوئے حضور کے گلے میں گجرے پہناتا، مٹھائی پیش کرتا۔ کبھی آپ مٹھائی تھوڑی سی اٹھا کر باقی تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ جس مقام پر آپ بیٹھ جاتے وہیں بازار لگ جاتا۔ ناگپور شہر میں سینکڑوں زائرین اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب کے گھر پر قیام فرمایا کرتے تھے۔ سرکار جب شہر کا رخ کیا کرتے تو سب زائرین گھروں سے نکل کر قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتے، سرکار کے ساتھ چلتے تھے۔ آپ سواری سے شہر کی طرف نکلتے، کبھی جنگل کا رخ کرتے، جہاں آپ بیٹھ جاتے، دوپہر کا کھانا وہیں تناول فرماتے۔ کبھی آپ خود طلب فرماتے، کبھی خدام پیش کرتے۔ سینکڑوں ہزاروں افراد ساتھ ہوتے، ان کا کھانا بھی آپ کی طرف سے ہوتا تھا۔ ان میں کھانے پینے کی چیزوں کے ٹھیلے بھی لگ جاتے، لوگ وہاں سے خرید کر آپ کو پیش کر دیا کرتے۔ قسم قسم کے کھانے ہوتے، اکثر سرکار تمام کھانوں کو یکجا کرتے، کبھی کسی میں سے 1-2 لقمہ نوش فرما لیتے اور باقی تبرع تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ دال چاول مچھلی آپ کی مرغوب غذا تھی۔ اس سلسلہ میں آپ کبھی کبھی یہ شعر پڑھا کرتے تھے، دال چاول پیڑ کا پھول، یہ نہ کھایا تو مٹی دھول۔ شروع میں آپ مدراسی ناس استعمال کیا کرتے تھے، اس عادت کو ترک کر دیا۔ بیڑی آپ شوق سے پیتے تھے۔ جب آپ پیدل نکلتے تب بھی سواری پیچھے پیچھے ہوتی۔ خدام کی خواہش ہوتی کہ سرکار گاڑی میں سوار ہو جائیں۔ کبھی آپ سوار ہو بھی جاتے اور کبھی پیدل ہی جنگل کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ یہاں آپ کا معمول تھا کوئی بغیر اجازت آپ کے ساتھ نہیں آتا تھا۔ بعض زائرین سرکار کی خدمت میں 1 مہینہ پڑے رہتے اور بعض کو اسی روز ہی اجازت مل جایا کرتی تھی۔ حضرت بابا صاحب کے دربار میں بظاہر اذکار و اشفال اور
وظائف کا سلسلہ جاری تھا، مگر ہر شخص کی تربیت باطنی اور تزکیہ نفس کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ کسی کو حکم ہوتا کہ وہ کھانا چھوڑ دے، کسی کو ترک خواب کا حکم فرماتے، کسی کو ترک کلام کا حکم فرماتے تو کسی کو گوشہ نشینی کا حکم فرماتے، غرض کہ ہر شخص کو اس کے مناسب حال ملتا اور وہ اس پر عمل کر کے فائز المرام ہوتا۔ یہ سب امور اہل ظاہری کی نظر میں خلاف شرع معلوم ہوتے، اس لیے وہ اعتراض کرتے تھے یہ تمام عمل شرعاً جائز نہیں، شریعت کے خلاف ہیں، مگر وہ حضرات یہ نہیں سمجھتے تھے کہ طبیب اپنے مریض کو جائز چیزوں کا بھی پرہیز بتاتا ہے، اسی طرح طبیب روحانی بھی سالک کے امراض باطنی کا علاج جائز امور کی ممانعت سے کرتا ہے۔ حضرت بابا صاحب نے مخلوق خدا کی مرادیں نہ صرف کرامتوں کی شکل میں پوری کی، بلکہ ایک دانا و بینا استاد کی طرح ہر شخص کی بقدر ظرف اخلاقی اور روحانی تربیت بھی کی۔ آپ نے روحانیت کی منزلوں پر عبور حاصل کر کے منزل جان تک پہنچنے کا آسان اور فہم راستہ بتایا۔ جس نے آپ کو جانا اس نے اپنے رب کو جانا۔ اگر خدا کی صفات اور ذات کی تلاش مقصود ہے تو انسان کی صورت دیکھ لیا کرو۔ سچ ہے حضور بابا صاحب دنیا میں کچھ اس انداز سے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر چہار جانب سے بے پردہ نظر آ رہا ہے۔ حضور بابا صاحب نے ہر ایک کو جان باز بننے کی تعلیم دی۔ حضور کی تعلیم نے میزان و اعتدال سکھایا۔ آپ کی تعلیم کے مختصر واقعات یہ ہیں۔ ایک شیخ حضور کی خدمت میں شکر درا تشریف لایا اور میرے پاس ٹھہرے، ہم دونوں ہر وقت تصوف کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک روز میں نے جھانسی والے شاہ صاحب سے دریافت کیا کہ کوئی آسان طریقہ اس گھاٹی کو عبور کرنے کا بتائیں۔ انہوں نے عمل بتایا، فرمایا اسے قبرستان میں کرنا پڑے گا۔ مجھے بے حد شوق تھا، ان کا بتایا ہوا عمل کرنے قبرستان گیا۔ تیسرے روز عمل کے دوران بابا صاحب کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی۔ آواز میں خفگی تھی، میں نے مراقبہ سے فوراً آنکھ کھولی، کچھ دکھائی نہ دیا، پھر میں مشغول ہو گیا۔ آنکھ بند کرتے ہی پھر سرکار کی خفگی کی آواز آنے لگی۔ میں قبرستان سے اٹھ گیا، حضور کی آواز کی جانب تالاب کے کنارے چلنے لگا۔ جب میں اپنے پرانے جھونپڑے کے قریب پہنچا تو حضور آم کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ اسی وقت رات کے 3 بجے تھے اور جیسے میں قریب پہنچا بابا صاحب نے فرمایا، کیوں رے کون بولا بڑے بڑے پہاڑ کھودنے کو، یہ ماچس لے۔ میں نے ادب سے ماچس لی، پھر فرمایا کاہے کو رے ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ فرمایا اور میں سمجھ نہیں سکا۔ میں نے دل میں عرض کی، حضور میں سمجھ نہ سکا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے دل میں آنا ہی تھا کہ حضور نے مجھے زور سے تھپڑ رسید کیا اور غصہ میں فرمایا ذہن چراتا ہے۔ میں ایک صاحب کے کندھے سے شال لے کر اس کا سرا میرے ہاتھ میں عنایت کیا اور دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا بچھا دے اس کو۔ حضور نے ماچس عنایت دے کر فرمایا کہ بڑے لطیف انداز سے تعلیم دی، یعنی جس طرح ماچس میں روشنی موجود ہے اسی طرح خود تیرے اندر اللہ کا نور موجود ہے۔ اللہ کو پاس رکھ، ادھر ادھر کیا ڈھونڈتا ہے، اس کو اپنے اندر ہی تلاش کر۔ بزرگوں کے سمجھانے کے طریقے عجیب ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں خودی کو جب تک نہ مٹائے خدا نہیں ملتا۔ خودی میں اور خدا میں بس فرق تھوڑا سا ہی ہے اور پھر خود ہی مل جاتا ہے۔ چنانچہ میں مؤلف 11 سال کی عمر سے سرکار کی خدمت میں رہا۔ اس زمانہ میں حضور مولانا نجم الدین شاہ صاحب، جن پر بابا صاحب کا خاص کرم تھا، بابا صاحب کے فیض یافتہ حضرات کے ساتھ ان کا تذکرہ اکثر کیا جاتا ہے۔ آپ عالم باعمل تھے، میں نے ان سے تعلیم حاصل کرنا شروع کی تھی۔ انہوں نے عربی کا قاعدہ پڑھایا تھا۔ ایک روز میں سرکار کی قدم بوسی کے لیے حسب معمول حاضر تھا۔ اس وقت سرکار نے ایک افغانی صاحب کو حکم فرمایا کتاب لاؤ۔ وہ دوڑ کر کتاب یعنی قرآن شریف لے آئے۔ جیسے ہی میں قدم بوس ہوا سرکار نے فرمایا کیا وقت ہے؟ میں نے عرض کیا مغرب کا وقت ہے۔ تب حضور نے میرا دامن اپنے ہاتھ سے پھیلایا اور قرآن شریف کھول کر میرے دامن میں رکھا۔ کھلے ہوئے کلام پاک میں کچھ پیسے، کچھ چھوارے اور کنگھی رکھ کر فرمایا اس کو لے جاؤ، کسی کو مت دینا۔ خادم حکم پاتے ہی اپنی قیام گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنے جھونپڑے میں پہنچ کر پیسے، چھوارے اور کنگھی نکال کر ایک صندوق میں محفوظ کر دی۔ جھونپڑے سے مجھے بلایا گیا۔ اس جھونپڑے میں
شاہ صاحب کا قیام تھا، یہ بھی سرکار کے فیض یافتہ حضرات میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کے ہمراہ ایک بزرگ اخوند صاحب نے آواز دی اور کہا کہ سرکار نے جو قرآن شریف عطا کیا ہے اس کو لے آؤ۔ میں ان چیزوں کو صندوق میں رکھ کر قرآن شریف لے کر اخوند صاحب کی خدمت میں پہنچا۔ انہوں نے میرا قرآن شریف کھول کر مجھے دیا اور اپنا کلام پاک کھول کر دعا کی۔ اس دعا کو پڑھ کر مجھے حکم ہوا پڑھو۔ میں قرآن پاک ایسے پڑھنے لگا جیسے پورا قرآن میں نے باقاعدگی سے پڑھا ہو، لیکن جب تک پڑھتا رہا رقت طاری رہی اور قاری صاحب بھی روتے رہے۔ ایک مرتبہ حسب معمول سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، جیسے ہی قدم بوسی کی سرکار نے فرمایا بہت کھانے لگا رہے، آج سے تیرا کھانا بند، چائے پیتے اچھے رہتے۔ اجازت کے بعد جب میں اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو اہلیہ سے کہا کہ ایک کیتلی چائے بنا لو۔ چنانچہ اہلیہ نے اسی وقت چائے چڑھا دی۔ جب میں صبح سے شام تک چائے ہی پیتا رہا، شام میں خوف کی وجہ سے حاضری نہیں دی، صبح حسب معمول حاضر ہوا، جیسے ہی قدموں میں سر رکھا حضور نے فرمایا ہم نہ کہتے تھے بہت کھانے لگا ہے، صبح سے شام تک چائے پینے کے لیے کب کہا تھا؟ صرف 3 پیالی 3 وقت کالی چائے پیتے اچھے رہتے، اس کے علاوہ اور کچھ کھاتے اور نہ ہی کچھ پیتے۔ اس پر سرکار نے 30 دن عمل بتایا اور اس مجاہدے کے دوران میرے آقا نے مجھے بہت نوازا۔